السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضل نے 20 سال بعد لاہور ایئرپورٹ پر قدم رکھا۔ وہ خوش تھا، بہن بھائی بیاہ دیے تھے، گھر بن گیا تھا، اب وہ مطمئن تھا۔ بیوی سامنے کھڑی تھی اور بچوں کا منتظر تھا جنہیں چھوٹے چھوڑ کر گیا تھا، جوان ہو چکے ہوں گے۔ گھر پہنچا، بچے بیگانوں کی طرح پیچھے پیچھے کھڑے تھے۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ شام کو بچے باہر چائے پی رہے تھے۔ فضل کمرے سے نکلا جب بیٹے کی آواز سنائی دی، ابو واپس کب جائیں گے؟ ہر وقت نظر رکھتے ہیں۔ بیٹی بولی، مجھ سے بھی آتے جاتے پوچھتے ہیں کس کے ساتھ گئی تھی، کس کے ساتھ آئی ہو۔ فضل نے اسی وقت بیوی سے ایسی بات کہی جسے سن کر دونوں بچے بوکھلا کر، میرا نام فضل ہے اور میں جوان تھا، میرے 2 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، میں گھر میں سب سے بڑا تھا، اس لیے ذمہ داریوں کا بوجھ بھی سب سے پہلے میرے کندھوں پر آیا تھا۔ میں ابھی اپنی جوانی جینے کے خواب ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک دن بابا نے فیصلہ سنا دیا کہ مجھے باہر کے ملک جانا ہوگا۔ میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا دل نہیں مان رہا، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں نے ضد کی تھی کہ میں نہیں جاؤں گا، تو بابا نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، پھر غصے سے بولے، فیصل میں تیری زندگی بنا رہا ہوں، تیرے ساتھ ہم سب کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، مرد بن، ذمہ داری اٹھا۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ بابا کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ گھر میں تیاری شروع ہو گئی۔ امی بار بار روتی تھیں، کبھی میرے کپڑے طے کرتی، کبھی میرے بیگ میں کوئی چیز رکھ دیتی۔ میری بہنیں خاموش کھڑی آنسو پونچھتی رہتی، میرے بھائی مجھے تسلی دیتے، مگر میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب بابا نے مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ جہاز میں بیٹھتے وقت میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا، کاش کوئی مجھے واپس لے جائے، کاش یہ سفر ختم ہو جائے۔ مگر جہاز نے اڑان بھری تو میرا اپنا شہر، میری اپنی گلیاں، میرے اپنے لوگ سب نیچے رہ گئے۔ میں اس دن کو کوسنے لگا جس دن میں نے وہ ہنر سیکھا تھا، کیونکہ اب اسی ہنر کی وجہ سے مجھے پردیس جانا پڑا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ باہر کی چمک دمک صرف تصویروں میں اچھی لگتی ہے، حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ صبح اندھیرا ہوتے ہی کام پر نکل جانا، رات گئے واپس نہ آنا، نہ اپنا کوئی نہ کوئی پرایا، کوئی دکھ سکھ سننے والا نہیں، کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ پہلے 2-4 مہینے میری حالت بہت خراب رہی۔ ہر رات بستر پر لیٹتے ہی امی یاد آ جاتی، میں آہستہ آہستہ روتا رہتا، کبھی منہ پر تکیہ رکھ لیتا تاکہ کمرے والے نہ سن سکیں، کبھی اٹھ کر وضو کرتا، نماز پڑھتا، پھر اللہ سے دعا کرتا کہ مجھے واپس گھر پہنچا دے۔ کئی بار نیند میں بھی امی امی پکار کر اٹھ جاتا، مگر جب آنکھ کھلتی تو سامنے صرف اجنبی دیواریں ہوتی، نہ امی ہوتی، نہ بابا، نہ بہن، نہ بھائی، صرف خاموشی میرا ساتھ دیتی۔ وقت کے ساتھ انسان بدل جاتا ہے، میں بھی بدل گیا۔ آہستہ آہستہ میرا دل پتھر کا ہو گیا۔ میں نے اپنے جذبات دل کے اندر دفن کر دیے اور صرف کام پر توجہ دینا شروع کر دی۔ ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا۔ انہی پیسوں سے پہلے میرے ایک بھائی کی شادی ہوئی، پھر میری ایک بہن کی شادی ہو گئی۔ گھر کے حالات بہتر ہوتے گئے، مگر میری اپنی زندگی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ پھر ایک دن بابا نے فون کر کے کہا، اب تیری بھی شادی کر دیتے ہیں۔ میں چھٹی لے کر واپس آیا تو میری شادی غزالہ سے کر دی گئی۔ وہ میری دور کی کزن تھی، بے حد خوبصورت اور نرم لہجے والی لڑکی تھی۔ سچ کہوں تو وہ مجھے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں پردیس میں کمانے والا نہ ہوتا تو شاید وہ میری طرف کبھی دیکھتی بھی نہ، کیونکہ اس وقت میری سب سے بڑی پہچان میری دبئی کی کمائی تھی۔ شادی کے بعد وہ 1 مہینہ میری زندگی کا شاید سب سے خوبصورت مہینہ تھا۔
ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، لمبی لمبی باتیں کرتے، شام کو چھت پر چلے جاتے۔ میں اسے اپنے پردیس کے قصے سناتا، وہ ہنس کر سنتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کاش یہ وقت رک جائے، مگر خوشیاں شاید میرے نصیب میں زیادہ دیر نہیں لکھی تھی۔ ابھی شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا کہ ایک صبح بابا ہاتھ میں اپنی چھڑی لیے میرے کمرے میں آ گئے۔ پھر بولے بہت آرام کر لیا، اب نکل باہر، جا اپنا کام کر، گھر میں پڑا رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے واپس جانا ہی ہے، مگر اس وقت مجھے اپنی نئی نویلی دلہن کی فکر زیادہ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ضرور روئے گی، میرا ہاتھ پکڑ کر کہے گی مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں شام کو غزالہ کے پاس بیٹھا، پھر آہستہ سے کہا لگتا ہے مجھے دوبارہ جانا پڑے گا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے امید تھی کہ اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، مگر وہ سکون سے بولی کوئی مسئلہ نہیں، آپ آرام سے جائیں، اپنا کام کریں، گھر میں پیسہ آئے گا، خوشحالی آئے گی، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں عجیب سی خالی جگہ بن گئی۔ میں چاہتا تھا وہ کم از کم ایک بار کہتی کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ میں جانتا تھا کہ جانا تو ویسے بھی تھا، مگر اگر وہ اتنا ہی کہہ دیتی تو شاید پردیس کا سفر میرے لیے کچھ آسان ہو جاتا۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ ابھی نئی نئی شادی ہے، شاید اپنے جذبات چھپا رہی ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو اسے میری یاد آئے گی۔ لیکن جب میں دوبارہ پردیس پہنچ گیا تو دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مگر اس کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں خود فون کرتا تھا، وہ کبھی اپنی طرف سے فون نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ہنستے ہوئے پوچھا غزالہ میری یاد تو آتی ہوگی نا؟ وہ بڑے سادہ سے انداز میں بولی ایسا کچھ نہیں ہوتا، پورا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا ہے، پھر کمرے میں آ کر آرام کرتی ہوں، ٹی وی دیکھتی ہوں، کھانا کھاتی ہوں، پھر رات ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کیسے گزر گیا۔ اس کا جواب سن کر میں چند لمحوں خاموش رہ گیا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے فون بند کیا اور کافی دیر تک چھت کو گھورتا رہا۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میری بیوی اتنی مضبوط ہے یا پھر واقعی پتھر دل ہے جسے اپنے شوہر کی جدائی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ پھر میں سوچنے لگتا اگر یہ کبھی ماں بنی تو میرے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گی؟ کیا ان کے ساتھ بھی اتنی ہی بے حس رہے گی، یا ماں بننے کے بعد اس کے دل میں وہ محبت پیدا ہو جائے گی جو مجھے کبھی نصیب نہیں ہو سکی؟ دوسرے بھائی کی شادی طے ہوئی تو میں نے کئی مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دی۔ اس بار بھی میں خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے کئی سال کی کمائی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا تھا تاکہ شادی کی تیاریاں آرام سے ہوتی رہیں، مگر پھر بھی میں چاہتا تھا کہ اس موقع پر کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ اس لیے روانگی سے پہلے ہر ایک نے اپنی اپنی الگ فہرست مجھے بھیج دی تھی۔ میری دونوں بہنوں نے الگ الگ چیزیں لکھوائی تھیں۔ غزالہ نے اپنی پسند کا سامان لکھوایا تھا، امی نے گھر کی ضرورت کی چیزیں لکھوائی تھیں، بھائیوں نے اپنے اپنے مطالبے بھیج دیے تھے۔ میں نے ایک ایک فہرست کئی بار پڑھی، پھر بازاروں میں گھومتا رہا، کہیں کپڑے خریدے، کہیں جوتے، کہیں خوشبوئیں، کہیں گھڑیوں کے ڈبے، کہیں بچوں کے کھلونے، کہیں برتن، کہیں برقی سامان۔ میں نے کوشش کی کہ کسی ایک انسان کا بھی دل نہ ٹوٹے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سب میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ میں دوستوں کو بھی نہیں بھولا، محلے کے جن لوگوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا تھا ان کے لیے بھی تحفے خریدے، رشتہ داروں کے لیے بھی سامان رکھا، حتیٰ کہ گھر میں کام کرنے والے ایک بوڑھے مزدور کے لیے بھی اچھی سی گھڑی خرید لی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ ہمیشہ میرے بارے میں دعا کرتا ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا، سب میرے گرد جمع ہو گئے، کوئی بیگ کھول رہا تھا،
کوئی ڈبے دیکھ رہا تھا، کوئی اپنا تحفہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جب میں ایک چیز سب کے ہاتھ میں دیتا تو ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میری برسوں کی محنت کا صلہ یہی لمحے ہیں۔ اس بار میں نے صرف شادی پر پیسے نہیں لگائے، بلکہ گھر کی کافی چیزیں بدلوا دی۔ گرمی بہت زیادہ پڑتی تھی، اس لیے پورے گھر میں نئے اے سی لگوا دیے۔ امی کئی بار کہتی، بیٹا پنکھے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، اتنا خرچہ نہ کرو۔ مگر میں ہنس کر کہتا، امی میں اتنی دور صرف اسی لیے تو بیٹھا ہوں کہ آپ لوگوں کو سکون مل سکے۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، ہر طرف ہنسی خوشی تھی، مہمانوں کی آمد و رفت تھی، رات گئے تک کہے گونجتے تھے۔ میں ہر کام میں خود کو سنبھالتا تھا، کبھی بازار جا رہا تھا، کبھی مہمانوں کی خدمت کر رہا تھا، کبھی بھائی کے ساتھ بیٹھتا تھا، کبھی بہنوں کی فرمائشیں پوری کر رہا تھا۔ سب لوگ خوش تھے، اور ان سب کی خوشی دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میری ساری قربانیاں شاید رائگاں نہیں گئیں۔ شادی کے بعد میری 1 مہینے کی چھٹی باقی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اب تو سکون سے بیوی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ اتنے عرصے بعد آیا ہوں، شاید اب وہ بھی میرے قریب بیٹھے گی، میرے دل کی بات سنے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ حسب معمول گھر کے کاموں میں لگی رہتی، کبھی اپنی امی کے گھر چلی جاتی، کبھی بچوں کے کپڑے دیکھنے بازار نکل جاتی۔ میرے ساتھ ضرور رہتی تھی، مگر صرف اتنا جتنا ایک عام میاں بیوی رہتے ہیں۔ وہ محبت جس کی میں برسوں سے خواہش لے کر رہا تھا، وہ اب بھی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ میں کئی بار کوشش کرتا کہ شام کو چھت پر بیٹھ کر اس سے دل کی باتیں کروں۔ وہ چند منٹ بیٹھتی، پھر کہہ دیتی، مجھے نیچے جانا ہے، امی بلا رہی ہیں، یا کوئی کام رہ گیا ہے۔ میں خاموش ہو جاتا، کیونکہ زبردستی محبت تو نہیں لی جا سکتی۔ آخر کار میری چھٹی ختم ہوئی اور میں دوبارہ پردیس چلا گیا۔ چند مہینے بعد ایک دن فون آیا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر روز بچوں کے نام سوچنے لگا، ہر مہینے پہلے سے زیادہ پیسے بھیجنے لگا تاکہ کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا، میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں بار بار کہتا، میں آ جاتا ہوں۔ ایسے وقت میں شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر گھر والوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سب یہاں موجود ہیں، فضول خرچہ مت کرو، اپنا کام کرو۔ میں نے غزالہ کو الگ فون کیا، پھر کہا، دیکھو بعد میں یہ نہ کہنا کہ مشکل وقت میں تم میرے ساتھ نہیں تھے، میں صرف تمہارے لیے آنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بڑے سکون سے بولی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ آئیں، ہم سب یہاں ہیں، سب سنبھال لیں گے۔ میں نے فون بند کیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ پھر کچھ دن بعد خبر آئی کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ میں خوشی سے رو پڑا۔ ہزاروں میل دور بیٹھا اپنے بیٹے کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا، مگر دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا رہا۔ اسی طرح زندگی چلتی رہی۔ 2-2.5 سال اور گزر گئے، پھر میں دوبارہ چھٹی پر آیا۔ اب تک میں بھی حقیقت کو قبول کر چکا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ غزالہ کا مزاج ہی ایسا ہے، محبت کرتی بھی ہوگی تو شاید اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بھی اسے ایسی امیدیں لگانا چھوڑ دی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے تعلق میں کوئی خرابی تھی۔ وہ میری عزت کرتی تھی، میرے لیے کھانا بناتی تھی، میری ضرورتوں کا خیال کرتی، بچوں کی اچھی ماں تھی۔ مگر وہ رومانی محبت جس کا تصور شاید ہر نوجوان شوہر اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ ہمارے درمیان کبھی پیدا نہ ہو سکے۔ میں کبھی کبھی دل میں سوچتا، ہم کوئی فلموں کے کردار تو نہیں ہیں، مگر انسان کو اپنی بیوی سے 2 محبت بھرے لفظ سننے کی خواہش تو ہوتی ہی ہے۔ وہ خواہش میرے دل میں رہی مگر پوری نہ ہو سکی۔ میں دوبارہ پردیس واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر خوشخبری ملی کہ اللہ نے مجھے دوبارہ اولاد کی نعمت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بار میں پہلے جیسی کوئی خواہش دل میں نہیں رکھتا تھا، میں صرف یہ دعا کرتا تھا کہ بچہ صحت مند ہو۔ پھر ایک دن فون آیا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے۔ میں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے دل میں
عجیب سا سکون اتر آیا۔ میں بار بار یہی کہتا رہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایک بیٹا بھی دیا اور ایک بیٹی بھی دی، دونوں صحت مند ہیں، اس سے بڑی نعمت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اب ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ گھر میں 2 بچے تھے، دوسری بہن کی شادی بھی ابھی باقی تھی، امی ابو کی صحت بھی جواب دینا شروع کر چکی تھی، بابا شوگر کے مریض بن گئے تھے، امی کو بلڈ پریشر رہنے لگا تھا، بچوں کے اسکول کی فیسیں الگ تھیں، گھر کے خرچے الگ تھے، شادی بیاہ الگ تھے، مگر اللہ نے میرے کام میں ایسی برکت رکھی تھی کہ ہر نئی ذمہ داری کے ساتھ رزق بھی بڑھتا جاتا۔ شاید یہ سب میرے بچوں کی قسمت تھی یا میرے ماں باپ کی دعائیں کہ میرا کام ہر سال پہلے سے بہتر ہوتا گیا۔ ادھر میرے بھائیوں کی زندگیاں بھی بدلنے لگیں۔ ایک بھائی اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر منتقل ہو گیا کیونکہ اس کے سسرال والوں نے اس کی بہت اچھی نوکری لگوا دی تھی۔ دوسرا بھائی سعودی عرب چلا گیا، اس کا بھی کام بن گیا، مگر پرانا گھر پھر بھی میرے ہی ذمہ رہا۔ میں دور بیٹھ کر بھی ہر خرچہ سنبھالتا رہا، ہر ضرورت پوری کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے برسوں کی محنت سے اپنا ایک گھر بھی بنا لیا۔ کبھی ہم کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، آج اللہ نے اپنا گھر دے دیا تھا، مگر اس گھر کی دیواروں میں میری جوانی کے کتنے برس دفن ہو چکے تھے۔ اس کا حساب شاید صرف میرا رب ہی جانتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جس کا ہر اولاد کو ڈر ہوتا ہے۔ پہلے امی اس دنیا سے گئیں، میں ان کے آخری دنوں میں بھی ان کے پاس زیادہ نہ رہ سکا کیونکہ پردیس کی مجبوری الگ تھی۔ چند سال بعد بابا بھی چلے گئے، جنہوں نے ایک دن میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے پردیس بھیجا تھا۔ آج ان کی قبر کے سامنے کھڑا تھا تو دل میں ان کے لیے کوئی شکوہ باقی نہیں رہا تھا، صرف دعائیں تھیں، کیونکہ اب سمجھ آ چکا تھا کہ انہوں نے میرے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے وہ سخت فیصلہ کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے 20 سال گزر گئے، میرے بچے جوان ہو گئے، میں خود بوڑھا ہونے لگا، غزالہ کے بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، سب ذمہ داریاں پوری ہو گئیں، ہر قرض اتر گیا، ہر فرض ادا ہو گیا، مگر ایک چیز کبھی واپس نہ آئی، اور وہ تھا وقت۔ میں اکثر رات کو تنہا بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ پردیسیوں کی زندگی شاید ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ گھر والوں کی خوشیوں کے لیے اپنی جوانی قربان کر دیتے ہیں، وہ ماں باپ کی خدمت کے دن کھو دیتے ہیں، اپنی اولاد کا بچپن کھو دیتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے والے خوبصورت سال کھو دیتے ہیں۔ ذمہ داریاں تو ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، گھر بھی بن جاتے ہیں، بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، بہن بھائی بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش ہو جاتے ہیں، مگر جو وقت ایک بار ہاتھ سے نکل جائے وہ دنیا کی کوئی دولت واپس نہیں لا سکتی۔ ایک دن شام کے وقت میں اپنے پرانے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہم دونوں کام سے فارغ ہو کر ایک چھوٹی سی چائے کی دکان کے باہر کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا، گرم ہوا اب بھی چل رہی تھی، مگر دل کو ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب میری واپسی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میرے سامنے چائے کا کپ رکھا تھا، مگر میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تھا، بس دور آسمان کو دیکھے جا رہا تھا۔ میرے دوست نے میری خاموشی محسوس کی، پھر ہنس کر بولا، کیا بات ہے فیصل، آج بڑے گمسم بیٹھے ہو؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یار کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پوری زندگی ایسے ہی گزر گئی، صبح کام، شام کام، پھر ذمہ داریاں، پھر پیسے بھیجنا، پھر چند دن کی چھٹی، پھر واپس، یہی زندگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 20 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا میری جوانی کب ختم ہو گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ایک بات بتاؤں، اگر یہ سب نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور ہوتے، مگر نہ بہنوں کی شادیاں اتنے اچھے طریقے سے ہوتی، نہ بھائی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے، نہ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے، نہ گھر بنتا، نہ گاڑی آتی، پھر بھی تم پریشان ہی رہتے۔ اس لیے جو ہوا شاید بہتر ہی ہوا۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، بہنیں اپنے گھروں میں خوش ہیں،
بھائی بھی اپنے آپ کو سنبھال چکے ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں، دونوں کالج جاتے ہیں، اللہ نے عزت دی، رزق دیا، گھر بھی بن گیا، گاڑی بھی آ گئی، اب میرا سفر بھی ختم ہونے والا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، پھر آگے کیا ارادہ ہے؟ میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، اب واپس پاکستان جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ یہاں میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا۔ اتنی بچت تو ہے کہ اگر کچھ نہ بھی کروں تو گھر بیٹھ کر گزارا ہو جائے۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب انہیں بھی زندگی خود سنبھالنی چاہیے۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب باقی زندگی صرف سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے میاں بیوی والی زندگی شاید کبھی جی ہی نہیں۔ میرا دوست ہنس پڑا، پھر بولا، سچ کہوں مجھے تو تیری بیوی پر حیرت ہوتی ہے، اس نے بھی پتہ نہیں یہ 20 سال کیسے گزار دیے ہوں گے۔ میں نے بھی ہنسنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے صرف اتنا کہا، ہاں شاید گزار ہی لیے ہوں گے، مگر دل کے اندر ایک اور آواز چل رہی تھی جو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے تو بہت آرام سے یہ 20 سال گزار دیے تھے، اسے ہر مہینے پیسے مل جاتے تھے، گھر والے ساتھ تھے، بچے ساتھ تھے، اسے تو کبھی میری کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اس نے آج تک ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ فیصل تمہاری یاد آتی ہے۔ کچھ ہی دن بعد میں ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ گیا۔ جہاز جیسے ہی زمین پر اترا، میرا دل بچوں سے ملنے کے شوق میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا شاید دونوں بچے دوڑ کر مجھے گلے لگا لیں گے، شاید بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے، شاید آج وہ سب محبت مل جائے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ میں بیگ اٹھائے ایئرپورٹ سے باہر نکلا، سامنے صرف غزالہ کھڑی تھی۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، پھر پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ اس نے بالکل سادہ لہجے میں جواب دیا، وہ نہیں آئے۔ میں نے دل کی اداسی چھپاتے ہوئے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، مجھے امید تھی وہ کم از کم اتنا کہے گی کہ اللہ کا شکر ہے آپ واپس آ گئے، اب کہیں نہیں جانا۔ مگر اس نے مجھے دیکھتے ہی صرف اتنا کہا، جلدی چلیں، بہت گرمی ہے یہاں، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میں خاموشی سے سارے بیگ گاڑی میں رکھنے لگا۔ ہر بیگ کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری امیدیں بھی ایک ایک کر کے نیچے رکھی جا رہی ہوں۔ پورا راستہ وہ عام باتیں کرتی رہی، کبھی ٹریفک کا ذکر، کبھی بازار کا ذکر، کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر، مگر ایک بار بھی اس نے نہیں پوچھا کہ میں نے 20 سال پردیس میں کیسے گزارے۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں دروازے کے اندر داخل ہوا، میرے دونوں بچے سامنے تھے۔ میں نے باہیں پھیلا دی کیونکہ میں انہیں سینے سے لگانا چاہتا تھا۔ دونوں نے دور سے سلام کیا۔ میرے بیٹے نے گھڑی دیکھی، پھر بولا، ابو میری کلاس ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میری بیٹی نے بیگ اٹھایا، پھر کہا، میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گی۔ دونوں چند لمحے میں گھر سے نکل گئے۔ میں وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہ گیا، میری باہیں ابھی تک آدھ کھلی ہوئی تھی، میں اگر انہیں گلے لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا، شاید قصور ان بچوں کا بھی نہیں ہے، یہ تو میرے بغیر ہی بڑے ہوئے ہیں، انہوں نے باپ کو ہمیشہ موبائل کی سکرین میں دیکھا ہے، سامنے بیٹھ کر نہیں۔ غزالہ میرا سامان کمرے میں رکھ کر اپنے کاموں میں لگ گئی۔ میں خود کو سمجھاتا رہا کہ وقت لگے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اگلے دن ایک ایسی بات سننے کو ملی جس نے میرے دل کو عجیب طرح سے خالی کر دیا۔ وہ دوسرے کمرے میں فون پر اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے باہر آیا تو اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی، یار مجھے تو اپنے شوہر کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی تھی، اب پھر سے ایک کمرہ شیئر کرنا پڑے گا۔ شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنی مرضی سے رہتے ہیں، اب ہر وقت خیال رکھنا پڑے گا، عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہیں پردیس میں باقی زندگی گزار لیتا تو بھی کیا برا تھا، مجھے تو تنہائی کی عادت ہو گئی۔ میں وہیں خاموش کھڑا رہ گیا، میرے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس بھی بھاری محسوس ہونے لگا۔ میں آہستہ سے واپس
اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر کافی دیر تک بستر پر بیٹھا یہی سوچتا رہا آخر قصور کس کا تھا؟ کیا میرا قصور تھا کہ میں گھر والوں کے لیے کماتا رہا؟ کیا اس کا قصور تھا کہ وہ تنہا رہتے رہتے واقعی تنہائی کی عادی ہو گئی تھی؟ یا پھر قصور صرف ان حالات کا تھا جنہوں نے ہمیں میاں بیوی ہونے کے باوجود اجنبی بنا دیا تھا؟ اس رات ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوئے۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک غزالہ نے مجھے ہلکا سا ہلایا اور بولی، افضل اٹھیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر کہا، کیا ہوا؟ وہ بولی، آپ بہت خراٹے لیتے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے اس کی مسکراہٹ میں دکھ زیادہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں مجھے خراٹے لینے کی عادت ہے، مگر ہم نے اتنا وقت ہی کہاں ساتھ گزارا کہ تمہیں میری عادتوں کا پتہ چلتا۔ وہ فوراً بولی، مگر اس طرح تو نہیں چلے گا، مجھے واقعی نیند نہیں آتی۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، دوسرے کمرے میں جا کر بھی تو نہیں سو سکتا، آخر یہ میرا بھی کمرہ ہے، تم ہی آہستہ آہستہ عادت ڈال لو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں چھت کو دیکھتا رہا، دل ہی دل میں سوچتا رہا، میں نے پوری زندگی جس گھر کے لیے قربان کر دی، شاید اس گھر میں میرے لیے جگہ تو بن گئی تھی، مگر میرے وجود کی عادت کسی کو نہیں رہی تھی۔ اگلی صبح میں بہت جلدی اٹھ گیا، کیونکہ برسوں بعد میں اپنے ہی گھر میں مستقل رہنے والا تھا۔ میرے دل میں عجیب سا شوق تھا کہ اب میں اپنے گھر کی ہر صبح دیکھوں گا، اپنے بچوں کے ساتھ ناشتہ کروں گا، اپنی بیوی کے ساتھ چائے پیوں گا، گھر کے ماحول میں بیٹھوں گا۔ مگر وہ صبح میری سوچ سے بالکل مختلف نکلی۔ میں نے فجر کی اذان سنی تو وضو کیا، نماز پڑھی، پھر کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی اور بھی اٹھ جائے، مگر پورے گھر میں خاموشی چھائی تھی۔ نہ کسی کمرے سے وضو کی آواز آئی، نہ کسی نے نماز کے لیے دروازہ کھولا، نہ کسی کے منہ سے اللہ کا نام سنائی دیا۔ نماز کے بعد میں صحن میں بیٹھ گیا۔ سورج نکل آیا، مگر گھر کے سب دروازے بند تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ تقریباً 8 بجے ایک نوکرانی اندر آئی۔ اس نے مجھے سلام کیا، پھر خاموشی سے جھاڑو اٹھا کر صفائی شروع کر دی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم کب سے یہاں کام کر رہی ہو؟ وہ بولی، کئی سال ہو گئے صاحب۔ میں نے پوچھا، کتنی تنخواہ لیتی ہو؟ اس نے کہا، 20,000 روپے۔ میں نے پورے گھر پر نظر دوڑائی، دل ہی دل میں سوچنے لگا، گھر میں ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے 20,000 کی نوکرانی رکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ نہ کوئی اتنے زیادہ افراد تھے، نہ کوئی اتنا بڑا کام تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر گھر کے لوگ بدستور سوئے رہے۔ 12 بجے کے قریب میری بیوی اٹھ کر باہر آئی، پھر آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی جیسے ابھی صبح ہوئی ہو۔ اس کے بعد بیٹا اپنے کمرے سے نکلا، پھر کچھ دیر بعد بیٹی بھی نظر آئی، مگر کسی نے ایک دوسرے سے یہ تک نہیں پوچھا کہ نماز پڑھی یا نہیں۔ ناشتہ بھی عجیب انداز میں ہوا، کوئی ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آیا۔ ایک ٹرے کسی کے کمرے میں جا رہی تھی، دوسری کسی اور کے کمرے میں، تیسرے کے لیے الگ پلیٹ جا رہی تھی۔ 1 بجے تک کسی کا ناشتہ چل رہا تھا، کوئی ابھی اٹھا تھا، کوئی ابھی چائے پی رہا تھا۔ میں خاموش بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ شام تک میرا سر درد سے پھٹنے لگا، کیونکہ یہ وہ گھر نہیں تھا جس کے لیے میں نے اپنی جوانی پردیس میں گزار دی تھی۔ میرے بیٹے کی روٹین تو اور بھی عجیب تھی۔ وہ تقریباً 2-2:30 بجے اٹھتا، آرام سے ناشتہ کرتا، پھر نہا دھو کر تیار ہوتا، گاڑی کی چابی اٹھاتا اور دوستوں کے ساتھ کہیں چلا جاتا۔ نہ یہ بتاتا کہ کہاں جا رہا ہے، نہ کب واپس آئے گا۔ بیٹی بھی تقریباً یہی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ صبح نکل جاتی، کبھی شام کو آتی، کبھی دوست کے ساتھ ہوتی، کبھی کسی تقریب میں۔ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھا تھا، وہ تیار ہو کر باہر آئی، بہت خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا، میک اپ بھی کیا ہوا تھا، بس دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے محبت سے آواز دی، بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ وہ مسکرا کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے نرمی سے کہا، ایسے ہی جا رہی ہو، کم از کم سر پر دوپٹہ تو لے لو، اگر ہو سکے تو چادر اوڑھ لیا کرو، بلکہ تمہیں تو برقع پہننا چاہیے، تمہاری دادی بھی برقع پہنتی تھی۔ وہ میری بات سن کر چند لمحے خاموش رہی، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ابو، میں نے تو اپنی ماں کو کبھی برقع پہنے نہیں دیکھا،
اور ویسے بھی اتنا اچھا سوٹ پہن کر اس کے اوپر برقع پہن لوں گی تو پوری لک خراب ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ میرے دل میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر میری بیوی نے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ بیٹی کے معاملے میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، پہلے حالات سمجھنے چاہیے، اس لیے خاموش رہا۔ پھر میں نے سوچا بیٹے سے بات کرتا ہوں، شاید وہ میری بات سمجھ جائے۔ ایک دن وہ باہر جانے لگا۔ میں نے کہا بیٹا، ہر وقت دوستوں کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی گھر میں بھی وقت گزار لیا کرو۔ وہ فوراً بولا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں سارا دن گھر میں بیٹھا رہوں؟ آخر یہاں پر ہے کیا کرنے کے لیے؟ اس کے لہجے میں نہ بدتمیزی تھی نہ احترام، بس ایک عجیب سی بیزاری تھی، جیسے وہ بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا اپنا بیٹا بھی مجھے جانتا ہی نہیں۔ ادھر غزالہ کی اپنی الگ دنیا تھی، وہ بھی 12-1 بجے سے پہلے بستر نہیں چھوڑتی تھی، پھر آرام سے ناشتہ کرتی، ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھ جاتی، کبھی کسی سہیلی سے گھنٹوں باتیں ہوتی، کبھی خود کسی کے گھر چلی جاتی، کبھی اس کی سہیلیاں ہمارے گھر آ جاتی، پھر دوپہر سے شام تک ہنسی مذاق گپ شپ دنیا بھر کی باتیں چلتی رہتی۔ گھر کے کاموں سے اس کا زیادہ تعلق نہیں تھا، شام کے وقت صرف اتنا دیکھ لیتی کہ کھانا بن گیا ہے یا نہیں، اس کے بعد وہ پھر اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتی۔ میں کئی گھنٹے ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا رہتا، کبھی سوچتا شاید ابھی کوئی آ کر میرے ساتھ بیٹھے گا، شاید میرا بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھ کر پردیس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، شاید میری بیٹی میرے ساتھ چائے پینا چاہے گی، شاید میری بیوی میرے ساتھ بیٹھ کر 20 سال کی جدائی کا حساب لے گی۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہر شخص اپنی دنیا میں مصروف تھا، اور میں اپنے ہی گھر کے ایک کونے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جس گھر کو بنانے میں نے اپنی پوری جوانی لگا دی، شاید اس گھر کی روزمرہ زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ کبھی بنی نہیں تھی۔ ایک شام کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، بالکنی کی طرف سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، غزالہ دونوں بچوں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، سامنے چائے رکھی تھی، کچھ بسکٹ تھے، سب آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ میرے دل میں عجیب سی خوشی جاگ اٹھی۔ میں نے سوچا شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ میں تو انہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے پردیس میں ترستا رہتا تھا۔ میں نے کتنی شامیں اکیلے کمرے میں گزار دی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ ایک دن اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس طرح بیٹھ کر چائے پیوں گا، باتیں کروں گا، ہنسوں گا۔ حالانکہ کسی نے مجھے آواز نہیں دی تھی، مگر میں نے دل میں کہا آخر یہ میرا ہی گھر ہے، میری فیملی ہے، دعوت کی کیا ضرورت ہے۔ میں آہستہ سے بالکنی کی طرف بڑھنے لگا، مگر جیسے ہی قریب پہنچا ان کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی۔ میں بے اختیار وہیں رک گیا۔ میرا بیٹا ہلکے سے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، ابو واپس کیوں آ گئے ہیں؟ جب سے آئے ہیں ہر معاملے میں بولتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کمروں سے نکلتے ہوئے پنکھے بند کیا کرو، کبھی کہتے ہیں ایک اے سی کافی ہوتا ہے، 2 کیوں چلائے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں تم کرتے کیا ہو، کبھی کہتے ہیں کہ تمہارے دوست کیسے ہیں، ہر وقت بس پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میری بیٹی نے فوراً اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں امی، ابو جب سے آئے ہیں اور بات پر نظر رکھتے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے برقع پہنو، میں کیوں برقع پہنوں؟ آخر ابو واپس کیوں آئے ہیں؟ وہیں رہتے تو زیادہ اچھا تھا۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں کوئی نکیلی چیز اتار دی ہو۔ میں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال آنے لگا، کیا واقعی قصور ان بچوں کا ہے، یا قصور میری بیوی کی تربیت کا ہے، یا پھر قصور میرا ہے کہ میں ان کے بچپن میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر میرے سامنے اپنی پوری زندگی فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ پہلا دن جب بابا نے مجھے تھپڑ مار کر پردیس بھیجا تھا، وہ راتیں جب میں امی کو یاد کر کے روتا تھا،
وہ گرمی جس میں میں پسینہ بہا کر کام کرتا تھا، وہ تنہائی جس میں صرف میں گھر والوں کے لیے جیتا تھا، بہنوں کی شادیاں، بھائیوں کی مدد، امی ابو کی دوائیاں، بچوں کی فیسیں، گھر کی تعمیر، گاڑی کی خریداری، ہر مہینے بھیجے جانے والے پیسے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا نہیں، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو آج یہ بچے اس آرام کی زندگی میں کیسے ہوتے؟ یہ بڑا گھر کہاں سے آتا؟ یہ گاڑی کہاں سے آتی؟ یہ مہنگے کپڑے کہاں سے آتے؟ یہ کالج کی فیسیں کون دیتا؟ یہ ہر وقت چلنے والے اے سی کون لگواتا؟ گھر میں روزانہ کھانا پکتا ہے مگر کسی کو پسند نہیں آتا تھا۔ پھر ہر شخص اپنی پسند کا کھانا باہر سے منگوا لیتا، کوئی پیزا منگواتا ہے، کوئی پاستا، کوئی برگر، کوئی کافی۔ یہ سب آخر کس کی کمائی سے ہو رہا تھا؟ میں ابھی انہی خیالوں میں کھڑا تھا کہ غزالہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ دونوں بچوں کی طرف دیکھ کر بولی، تم دونوں کو صرف اپنی فکر ہے؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں اب یہ یہاں واپس آ گیا ہے تو ہر مہینے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اب یہ پیسے تو بھیجے گا نہیں، پھر اتنے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ اگر پیسے نہ آئے تو تم دونوں کے بھی سارے شوق یہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری واپسی میری بیوی کی سب سے بڑی فکر میری موجودگی نہیں بلکہ ہر مہینے آنے والے پیسے ہوں گے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے 20 سال کی محنت کھڑی تھی، 20 سال کی قربانیاں، 20 سال کی تنہائی، 20 سال کی جدائی، اور دوسری طرف صرف چند جملے تھے جنہوں نے سب کچھ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہیں میرے بینک کے کاغذات تھے۔ میرے پاس اتنی بچت تھی کہ اگر چاہتا تو کئی سال آرام سے گزار سکتا تھا۔ میں خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے زندگی بھر صرف دوسروں کے لیے کمایا تھا، مگر اس لمحے میرے دل میں پہلی بار ایک انجانا سا خیال پیدا ہوا، ایک ایسا خیال جس نے میرے اندر برسوں سے جمع خاموشی کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، گہرا سانس لیا، پھر چہرے پر ایک معمولی سی مسکراہٹ سجائی اور ایسے ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکنی میں پہنچا، ایک خالی کرسی کھینچی، خاموشی سے اس پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ چند لمحے پہلے ان کی ایک ایک بات میرے دل میں تیر بن کر اتر چکی ہے۔ اب میری زبان سے جو الفاظ نکلنے والے تھے وہ صرف ایک گفتگو نہیں تھی بلکہ ان سب کی پوری زندگی کا رخ بدل دینے والے تھے۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر سب کے چہروں کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک بات بتانی تھی تم سب کو، شاید ابھی تک معلوم نہیں۔ میرے اتنا کہتے ہی تینوں میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سکون سے کہا، اب میں ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہوں اور میرے پاس تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے کی بچت موجود ہے۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی جیسے چند لمحے پہلے والا ماحول بدل گیا۔ میری بیٹی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، بولی، بابا اتنے پیسے؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بیٹا، اتنے پیسے تو ہیں، ابھی بھی کچھ رقم آنی باقی ہے کیونکہ وہاں کمپنی نے میری کچھ ادائیگیاں بھی کرنی ہیں۔ میرا بیٹا فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر بولا، واقعی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں میرے اکاؤنٹ میں ہیں، میں خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ بیٹا 20 سال پردیس میں گزارے ہیں، تم لوگوں سے دور رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو جمع کیا ہی ہوگا۔ میں ابھی بچوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ غزالہ کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ وہ چند لمحے پہلے تک میرے آنے کو اپنی آزادی میں رکاوٹ سمجھ رہی تھی، اب اس کے لہجے میں عجیب سی نرمی آ گئی۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟
وہ فوراً سنبھل گئی، پھر بولی، میرا مطلب ہے آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ اتنی بچت کر کے آئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں آج کھانے میں کیا کھائیں گے؟ آپ کی پسند کا کچھ بنا دیتی ہوں۔ میں نے سکون سے کہا، ایک کام کرو، باہر سے کچھ مت منگوانا، میرے لیے اپنے ہاتھ سے بریانی بنا دو، ساتھ شامی کباب بھی بنا لینا، بہت عرصہ ہو گیا گھر کا بنا ہوا کھانا کھائے ہوئے۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھی، پھر بولی، ابھی بناتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ میرے دل میں نہ خوشی تھی نہ دکھ، بس ایک حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے پھر اپنی بیٹی کو آواز دی، بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ وہ فوراً میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، دیکھو اس گھر میں نوکرانی صفائی تو کرتی ہے مگر ڈسٹنگ ٹھیک سے نہیں کرتی۔ مجھے صفائی کی بہت عادت ہے۔ وہاں پردیس میں ہر چیز چمکتی رہتی تھی اور یہاں ہر چیز پر گرد جمی ہوئی ہے۔ تم ذرا پورے گھر کی اچھی طرح ڈسٹنگ کر دو۔ وہ فوراً بولی، جی بابا ابھی کرتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ وہی بیٹی تھی جو چند لمحے پہلے میرے واپس آنے پر پریشان تھی۔ اب ایک لمحے میں اس کا لہجہ بدل چکا تھا۔ پھر میں نے جیب سے 1000 روپے نکالے اور اپنے بیٹے کی طرف بڑھا دیے۔ میں نے کہا، بیٹا ذرا باہر سے 3-4 کلو اچھے والے آم لے آؤ، پھر انہیں ٹھنڈا کر کے کاٹ دینا، آج آم کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اس نے فوراً نوٹ پکڑا، بولا، ابھی لے کر آتا ہوں ابو۔ وہ بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ صرف چند منٹ پہلے یہی لوگ میری موجودگی سے پریشان تھے، اب سب میرے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ میں ان کی نفسیات پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ میرے پاس واقعی پیسے تھے، اتنے کہ میں باقی زندگی آرام سے گزار سکتے تھے۔ میں اگر چاہوں تو کوئی کام کاج بھی نہ کروں، پھر بھی کسی کا محتاج نہ بنوں۔ میں نے ان پیسوں کو صرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ ایک سبق کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میری بیوی کو میرے وجود سے زیادہ میری کمائی سے محبت تھی۔ جب میں ہر مہینے 20-30 ہزار بھیجتا تھا تو وہ بھی خاموش رہتی تھی۔ پھر جب اللہ نے رزق میں برکت دی تو میں نے 1,00,000 روپے تک بھیجنے شروع کر دیے۔ وہ رقم گھر کے خرچے سے الگ ہوتی تھی، گھر کے اخراجات بھی میں ہی اٹھاتا تھا۔ وہ 1,00,000 صرف اس کے اپنے خرچے کے ہوتے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتی، کبھی کپڑے خریدتی، کبھی زیورات، کبھی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی، کبھی بچوں کی فرمائشیں پوری کرتی۔ آہستہ آہستہ اسے زندگی کی عادت ہو گئی۔ پھر اس نے بچوں کی بھی ایسی تربیت کی۔ انہوں نے بھی یہی سیکھا کہ جس کے پاس پیسہ ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، جس دن پیسہ نہ رہے اس دن انسان کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، محبت سے بات کرنے کی کوشش کی، اپنائیت پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر جب کوئی اثر نہ ہوا تو میں نے ان کی زبان میں بات کرنا سیکھ لی۔ اب اگر مجھے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو میں لالچ نہیں بلکہ ان کی سوچ کے مطابق طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ کام کر دو پھر ساتھ کہیں گھومنے چلیں گے، یہ کام کر دو پھر فلاں چیز دلا دوں گا، یہ کام کر دو پھر تمہیں انعام ملے گا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ فوراً مان جاتے ہیں۔ پچھلے 1-1.5 سال سے یہی چل رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں گھر کا خرچہ نہیں اٹھاتا۔ آج بھی گھر کے سارے اخراجات میں ہی پورے کرتا ہوں، بچوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں، غزالہ کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب میں جذبات کے بجائے حقیقت کے مطابق چلتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال جذبات میں گزار دیے، اب باقی زندگی عقل سے گزارنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی رات کو اکیلا بیٹھ کر سوچتا ہوں، اگر میں بچوں کے بچپن میں ان کے ساتھ رہتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ شاید وہ مجھے صرف چلتا پھرتا بینک نہ سمجھتے، شاید غزالہ مجھے ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھتی، شاید میرے آنے پر گھر میں خوشی ہوتی، شاید میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے والا بھی کوئی ہوتا۔ مگر پھر میں خود کو یہی سمجھاتا ہوں کہ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اب میرے پاس صرف حال ہے، اس حال کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ میں اب بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں،
میں اب بھی چاہتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوں، اچھی زندگی گزاریں، مگر میں اب ان سے بے لوث محبت کی امید کرنا چھوڑ دی ہے۔ اگر ایک دن وہ واقعی دل سے میرے قریب آ گئے تو شاید اس دن میں دوبارہ پہلے والا فیصل بن جاؤں، مگر اس وقت تک میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ انسان کو اپنی عزت بھی خود بچانی پڑتی ہے۔ یہ میری کہانی ہے، اس میں میں نے کوئی بات بڑھا چڑھا کر نہیں کہی، بس وہی بتایا جو میں نے محسوس کیا۔ اب آخر میں آپ سب سے ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط؟ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ اسی انداز میں پیش آنا چاہیے جیسا وہ سمجھتے ہیں، یا پھر انسان کو ہر حال میں صرف محبت سے ہی کام لینا چاہیے، چاہے سامنے والے کو اس کی محبت کی قدر ہو یا نہ ہو؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔